آداب سے واقف نہیں ہے، تیرا تسمہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو گھوڑے سے دیو کی طرح نیچے لوٹ جائے گا۔ وہ تسمہ ابھی اپنا درست کر ہی رہا تھا، شہزادے قاسم نے دیکھا کہ وہ اتنا طویل القامت ہے کہ یوں ہی تلوار تو اس کے کسی بھی جسم کو زخمی کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ علی کے اس شیر نے، حسن کے اس لال نے، حسین کے یہ نور نظر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے بلند کیا، زینوں میں پیر کو رکھا اور اونچا ہوئے، تلوار کو اٹھائی، ایسے ضرب لگائی جیسے مرہب کا سر سے کمر تک دو ٹکڑے ہوا، اسی طرح سے ارزق شامی دو ٹکڑے ہو کے زمین پر آیا۔ حضرت عباس سے یہ منظر یہیں پر موقوف نہیں ہوا، خود دوڑے کو دوڑا دے میدان میں پہنچ گئے، شہزادے کو آغوش میں لیا، حسین کی خدمت میں پہنچایا اور عباس کی زبان سے تعریف، اے آقا حسین، شہزادے نے ایسے جنگ کی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صفین میں لیلۃ الحریر میں علی کی جنگ تلوار چل رہی ہے۔ وہ داد و فریاد۔ پھر اس کے بعد آقا امام حسین شہزادے کو آغوش میں لیے، سر سے پہ ہاتھ پھیرا، تسلی دی اور مزید شجاعت دلائی۔ اس کے بعد خیمے میں آئے۔ امام کا عمل کوئی حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ یہی بچہ ابھی کچھ دیر بعد اس کی چاند سی صورت کیسے خاک و خون میں غلطہ ہوگی۔ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ قاسم کی ماں جس کا نام ام فروہ یا رملہ تھا ان سے ملا دیا جائے۔ شہزادہ اپنی ماں سے ملا، ماں کی دعائیں لیا، ماں نے بلائیں لی، اس کے بعد شہزادے کو بھیجا، شہزادہ اب چلا۔ اب چلنے کے بعد ان لوگوں میں اتنی حمیت کہاں تھی جو ایک ایک کر کے مقابلہ کرتا، نہیں، ایک سے زیادہ، 2 آئے، 5 آئے، 10 آئے، پھر پرانی جو ان کی چال تھی پورے کے پورے کھیل لیے۔ جب کھیل لیے تو ہر سم سے ہتھیار تھا اور قاسم کا یہ یتیم 3 دن کا بھوکا و پیاسا نرغے آدھا میں یکا و تنہا تھا۔ اب ایک ایسا نیزہ لگا، روایت میں ہے کہ شہزادہ گھائل ہو کر گھوڑے سے نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ٹوٹی پر رکھ کر، سر پہ رکھ کر اپنے آپ کو بلند کیا جتنا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سمت خیمہ جہاں آقا حسین کا سم تھا وہیں پر آواز دی، یا عماہ ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے پہنچیے۔ روایت میں یہ ہے کہ حسین جیسے آواز سنے شیر غضبناک کی طرح مثل عقاب کے جام میں پیر رکھ کر نہیں، جس لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب قاسم کی آواز کی سمجھ جاتے، ادھر سے عباس، ادھر سے حسین، ارے علی کے 2 شیر، تلوار چل رہی ہے، فوج میں اتنی تاپ تھی، ارے فوج بھاگنے لگی، بچہ آواز دیتا، بچوں کے جسم ارے گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال ہوتا رہا، بچہ آواز دیتا، شہزادہ آواز دیتا، یا اماں ادرکنی، ارے آواز کا آنا بند ہو گیا۔ حسین قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا، ارے گھوڑے ادھر کے ادھر کے ادھر، جیتے جی قاسم کا لاشا۔ کہا نانا چچا میرے لیے معاشرے سے زیادہ شیریں، ارے کوئی بھی شہید تلوار کے گھائل ہو کے شہید ہوا یا نیزے سے، لیکن شہزادے کے لیے تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، تیر بھی تھا، ارے جیتے جی گھوڑوں کے ٹانگوں سے شہزادہ بہوال حسین کے قلب پر جو صدمہ وارد ہوا، صرف اتنا کہہ سکے، اے میرے لال تم مجھے آواز دیتے رہے، لیکن میں اس وقت پہنچا جب کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارا چچا شرمندہ۔ لعنة الله على قوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك